ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. آج ہمارے پاس 3 مہمان ہیں. گورنر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن وہ ہمارے ساتھ ہیں. حافظ احسان احمد ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور افتخار احمد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم جس ایشو کو آج لے کے چل رہے ہیں ان میں ایک تو جو موجودہ اس وقت حکومت ہے اس کے حوالے سے ہے کہ یہ 3 سال کی جو حکومت ہے, کیونکہ پی ڈی ایم پھر اس کی کنٹینیویشن میں کیئر ٹیکر حکومت اور پھر میاں شہباز شریف کی اتحادی حکومت, تو ہم اپنے جو مہمان ہیں ان سے ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ حکومت سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, سیاسی استحکام کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے, ضرور پوچھیں گے. لیکن جو اہم ترین 2-3 چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان میں جس طرح وزیر اعظم نے بھی کہا اور پھر آرمی چیف نے اس چیز کو بہت زور دے کے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو معدنیات ہیں جو اربوں اور کھربوں ڈالر کی ہیں, ان اربوں اور کھربوں ڈالر کی معدنیات پاکستان نکالنا چاہتا ہے, اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. اور اس سلسلے میں دونوں اہم سربراہوں نے دنیا بھر کے اہم ترین جو سرمایہ کار ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ آئیں اور اس میں سرمایہ کاری کریں, کیونکہ پاکستان کے اس معدنیات میں جو خاص طور پہ بلوچستان میں ہیں ان میں سونا, تانبا, لیتھم بہت اہم ترین اس کی آپ کے دھات موجود ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے پاس جو ہے وہ نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے نہ اس میں ایکسپرٹس ہیں, تو ظاہر ہم سہارا لیتے ہیں بین الاقوامی جو باہر ملک ہیں جو ایکسپرٹس ہیں. اب اس سلسلے میں ڈسٹریبیوشن کیا ہے, وفاق کیوں زیادہ لے جاتا ہے, اس کی کتنی پوزیشنز ہے, صوبے کو کتنا ملنا چاہیے, اور سب سے اہم بات ہے کہ جس جگہ سے یہ معدنیات نکل رہا ہے اس کے لیے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو کتنا اس کا فائدہ ہونا چاہیے. باضابطہ اس سلسلے میں قانون موجود ہے, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کنواں کھدا سینڈک پاکستان کا, اور اس سلسلے میں اس سینڈک سے انیشلی اس پہ انویسٹمنٹ ہوا, پھر اس سے جو سینڈک سے کاپر اور دوسری چیزیں نکلی اس کا منافع آیا, وہ منافع کہاں خرچ ہوا, وفاق کتنا لے گیا, بلوچستان کتنا لے گیا, رائلٹی کتنی چلی گئی, اور مین جو چاغی ہے, دال بندین ہے, نوشکی ہے, جہاں سے یہ مین پروڈکٹ نکلا, وہاں کے حالات تو آج بھی ویسے ہی ہیں. نہ وہاں بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, اور نہ انفراسٹرکچر, نہ روڈ ہے, نہ مثلا وہاں کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہوا جو اربوں روپے کا ہمارے معدنیات. ایک اور چیز جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی مائنز اینڈ منرلز 2025 کا بل سنا پیش کیا گیا ہے, سنا ہے اس میں بھی بہت سی خامی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم, اور ہمارے پاس جو مہمان ہیں سب سے پہلے میں افتخار صاحب کے پاس آؤں گا اور ان سے ایک موجودہ جو اس وقت حکومت ہے اس کے اوپر یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سر اس وقت جو یہ 3 سالہ حکومت ہے, حالانکہ لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں, اختیارات کی بات کی جا رہی ہے, حکومت کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے, نہری نظام پہ سگنیچر کے اوپر بات ہو رہی ہے, سندھ کے حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں ایک مالی اور اختیاری نظام اور پولیٹیکل اسپیس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو مین اتحادیوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. لیکن گورننس کے حوالے سے اور دہشت گردی, سیکیورٹی اور معیشت کے حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے یہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ جی کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک دہشت گردی کے حوالے سے حکومت خیبر پختونخوا میں جو ایکشن کر رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے وہ بڑا واضح ہے. وہ پیچھا کر رہے ہیں اور خواریوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن سر اوور آل میں چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیں پاکستان کی اس وقت معیشت کہاں کھڑی ہے آپ کے لحاظ سے؟ ظاہر آپ ایکسپرٹ ہیں, سیاسی استحکام ہے نہیں ہے, دہشت گردی جو اس وقت خاص طور پہ بلوچستان کے پی کے میں ہے, صوبائی اور مرکزی حکومت کس حد تک اس کو ہینڈل کر رہی ہے, اور جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اس وقت کیسی چل رہی ہے, حکومت کی گورننس پہ میں چاہوں گا آپ اپنا کمنٹس دیجئے سر. دیکھو جی سیدھی سی بات ہے, کے خلاف
پچھلے 2 مہینے سے جو اسٹارٹ ہے بلوچستان بہت واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ کسی قسم کی رعایت تو وہاں بھی ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے، معاشی صورتحال، تو اس کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بیٹی کی طرف جائے گی. جو ڈیفالٹ کرنے کی خواہش تھی کچھ دوستوں کی کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے، یہاں پہ سری لنکا بن جائے، ایسا نہیں ہوا. وہاں سے ہم بچ کے آگے جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے حکومت کے اندر جو موجود تکلیف ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی. جو ڈفرنٹ سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ڈفرنٹ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں سیاسی، اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ووٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. خاص طور پہ ایک پارٹی جس کو اس علاقے کے نیشنلسٹوں کا مقابلہ کرنا ہے وہ زیادہ اگریسو اسٹانس لے رہی ہے، لیکن اسٹانس تو ود ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہوگا. جو پانی کا ریکارڈ ہے 1991 کا، اس کے تحت فیصلے ہوں گے، اور اگر یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر ان کو مشترکہ مفادات کی کونسل میں جانا ہوگا. اگر وہاں بات نہیں ہوگی تو پھر جوائنٹ سیشن جو ہے وہ طے کرے گا. تو سب کچھ آئینی طور پہ لکھا ہوا ہے، قانونی طور پہ لکھا ہوا ہے. ڈبیٹ تو ہوگی اور یہ ڈبیٹ اچھی ہوتی ہے، جمہوریت ہے تو ڈبیٹ ہے. لیکن سر یہ چیز، یہ معاہدے، نہری معاہدے پر سگنیچر کیا ہے صدر پاکستان نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں. تو اگر اتنا اہم ایشو ہے جس کے اوپر آپ نے کہا کہ جو صوبوں کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرے، بالکل کرے، تو پہلے فیصلہ کیا جاتا نا. اور اگر اس کو ڈیبیٹ میں لانا تھا تو پارلیمنٹ میں پہلے ڈیبیٹ میں لانا چاہیے تا. فیصلہ ہو گیا، سائن ہو گیا، کام شروع ہو گیا، اور اب دھمکیاں ہیں سر. نہیں، کچھ بھی کام شروع نہیں ہوا، یہ صرف ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جو پانی کا تقسیم کا فیصلہ ہے وہ طے شدہ ہے کہ صوبے نے کتنا پانی خریف میں لینا ہے، دوسری فصل کے لیے کب پانی لینا ہے، سب طے شدہ ہے. دریاؤں میں مقابلتاً پانی کم ہے پچھلے سالوں کی نسبت. میں تو صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کلیئر کٹ جواب دے دیجئے سر. اگر پانی کا یہ معاہدہ آپ کہتے ہیں کہ بالکل 1991 کے لحاظ سے ڈسکرائب ہے، بالکل لیگل ہے، طے ہے، تو پھر یہ بلاول بھٹو جو دھمکی دے رہے ہیں ہم حکومت سے نکل جائیں گے، اور یہ جو پھر آپ کا انہوں نے اپنے ووٹرز کو جو دیکھے نا وہاں پہ اتنی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. جو سندھی نیشنلسٹ ہیں وہ ہمیشہ سے پانی کے خلاف رہے ہیں، تالا باغ ڈیم سے لے کے اب تک. اور یہ خدشہ ہے پیپلز پارٹی کو کہ اگر وہ اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیتی تو نیشنلسٹ پارٹیاں جو ہیں ان کے ووٹ بینک کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو سر اگر فرض کیجئے کہ وہ اس ایکارڈ کے تحت پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور یہ نہری معاہدہ اسی ایکارڈ کے تحت ہوا ہے اور یہ پانی چولستان کو جائے گا، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ جو جتنی نیشنل پارٹی ہیں وہ سندھ کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. اگر پیپلز پارٹی کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی ہے اور یہ نہری معاہدے کے تحت وہ نہر بن گئی، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے صرف اسٹیٹمنٹ دے گی، حکومت سے نکلے گی نہیں. یہ ذرا بتائیں سر، پھر میں آگے جاؤں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ دریائے سندھ ایک جگہ سے نکلتا ہے تبت سے اور سمندر تک جاتا ہے. رستے میں تمام پانی جو ہے اس دریا کے اندر جاتا ہے، اور میجورٹی ایریا اس دریا کا پنجاب سے گزرتا ہے. تو یہ کہنا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس میں اس کی حیثیت کیا ہے. 1991 کا ریکارڈ پرانا ہو گیا ہے. ویلکم بیک. جی میں ذرا آتا ہوں، اس کی لیگل پوزیشنز بھی لیتے ہیں اور
جو آپ کا معدنیات کے حوالے سے جناب ہمارے پاس ایک بڑے زبردست ایکسپرٹس موجود ہیں. احسان صاحب میں ذرا سا تھوڑا سا ایک دو چیز سامنے رکھ کر آپ کے سامنے آتا ہوں کہ سر یہ آئینی طور پر بھی آرٹیکل 172(3) آئین پاکستان ہے وہ بتاتا ہے. پھر عملی تقسیم تیل اور گیس کی آمدنی پیٹرولیم تیل گیس رائلٹی 12.5 صوبے کو دیا جاتا ہے اور زیادہ تر ٹھوس معدنیات مثلا کوئلہ تانبا سونا وغیرہ پر صوبے کا کنٹرول ہوتا ہے. پھر ایک CSR ہوتا ہے جس کے ذریعے بڑے کام ہوتے ہیں. وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. لیکن سر ہم میں دیکھ رہا تھا ابتدائی معاہدے 2002 چینی کمپنی MMC کو 50% منافع دیا گیا, وفاقی حکومت کو 48% ملا, بلوچستان حکومت کو صرف 2% دیا گیا. اس پہ ذرا پوچھنا چاہوں گا. پھر یہ 2000 بڑا آگے پاکستان کا حصہ 50 سے 53 ہو گیا. بلوچستان حکومت کو رائلٹی 5% سے بڑھا کر 6.5% کر دی گئی. سوشل اپ لفٹ فنڈ بھی 5% سے بڑھا کر 6.5% کر دیا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے سر اس کو لیگلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ آنے والے وقت میں بڑا بہترین آرمی چیف نے جو فیصلہ کیا ہے اور وزیر اعظم نے کہ اہم ترین پاکستان کی معدنیات جو ہمارا حق ہے, بیرونی سرمایہ کاری کو اس لیے ہم بلا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور فائنینشیل بہت سے میٹر ایکسپرٹس جو شاید ہمارے پاس نہیں ہے. کیا کہیں گے احسان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آپ نے چنا ہے, جس کے اندر ایک طرف آپ نے یہ پاکستان کا جو مائنز اینڈ منرلز پہ بات کی ہے, دوسرا ایک آپ کا واٹر ایشوز پہ بات کی ہے. لیکن فرسٹ ہم آ جاتے ہیں جو آپ نے پاکستان کے مائن اینڈ منرلز پہ بات کی ہے. دنیا بھر کے اندر مائنز اینڈ منرلز کے اندر جو ہے ایکسپلوریشنز بھی ہوتی ہے, اس کے اندر پروونسز اسٹیٹس یا آپ کی فیڈرل گورنمنٹس جہاں جہاں ہوتی ہیں, چاہے کینیڈا ہے آسٹریلیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے مائنز ہیں, یا امریکہ اس کے اندر ہے, یا اس کے بعد آپ کا افریقن کنٹریز ہیں, یا اس کے بعد آپ کے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں جہاں پہ مائنز کا ایک بہت بڑا اس چیز کے اندر ہے, وہاں کے اوپر لاز بھی موجود ہیں, پالیسیز بھی موجود ہیں اور اس کا وے فارورڈ بھی موجود ہے. اسی طرح پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر دو سچویشنز تھیں. ایک سچویشن تھی جب ہماری 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن کے اندر 2010 کے اندر نہیں آئی تھی. اس وقت پاکستان کا جو فیڈرل لیجسلیٹو کمپیٹنسی یا پاکستان کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی تھی وہ 3 لسٹ پہ ڈیوائڈ کرتی تھی. ایک آپ کی فیڈرل لسٹ تھی, ایک آپ کی کانکرنٹ تھی اور ایک آپ کی پروونسز تھی. اب جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی صرف ایک ہی لسٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے, وہ ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. کانکرنٹ آپ نے ختم کر دی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ساری کی ساری پروونسز کو ڈیوالو کر دی ہیں. اب جو آرٹیکلز ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں جس کے اندر میجر جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی, ایک آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ 2 طرح کے جو براڈلی جو ہیں وہ مائن جو منرلز آپ کے آتے ہیں یا آپ کے جو نیچرل ریسورسز آتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جس کے اندر آئل ہے, نیچرل گیس ہے, آپ کی نیوکلیئر انرجی ہے, یا اس طرح کے آپ کے دوسرے ہیں جو آپ کے اسٹریٹجک منرلز ہیں دنیا بھر کے اندر ہیں, تو ایک وہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ آپ کی ہے سالڈ ہے, جس کے اندر آپ نے اشارہ کیا ہے کاپر بھی ہے, گولڈ بھی ہے, کول بھی اس کے اندر آتا ہے. اب پاکستان کے اندر اس وقت 20 سے 30% جو ہے وہ آپ کا سٹینڈرڈ قسم کا جیولوجیکل جو سروے ہے جو آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کتنا اللہ تعالیٰ نے اسے رچ کیا ہے, اور ہم اس ایریا میں اتنی زنہ سے نہیں گئے تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں یا رسپانسیبل ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا. اس وقت دنیا کا جو ایک میپ ہے آپ کا مائنز کا یا منرلز کا, اس کے اندر $6 ٹریلین جو ہے وہ پاکستان کا ایک ڈپازٹ جو ہے وہ ایز اے ہے, جس میں آپ کا پنجاب, KPK, سندھ, کشمیر جو آتا ہے. اگر اس کی آپ ڈویژن کریں تو 1.5 ٹریلین جو ہے اس کے اندر بلوچستان آتا ہے, 1.2 ٹریلین جو ہے وہ آپ کا سندھ کا آتا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کا KPK کا ہے 500 بلین جو ہے, اس کے بعد پنجاب بھی 500 بلین ہے, اور اس کے بعد جو آپ کا GB ہے وہ 400 بلین کے قریب ہے, اور کشمیر کے اندر 50 بلین جو ہے وہ آپ کے ڈالرز کے آپ کے ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر نے اس کے اندر 3 جگہ کام کیا. ایک انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے لاز اور کانسٹیٹیوشن کو بہتر کیا, اور جو آپ
کے سینٹر یا فیڈرل یا پروونسز کے ایشوز سے اس کو ایڈریس کیا. اس کے بعد دوسرا جو ہے انہوں نے کام کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر کے لے کے آئے, ٹرانسپیرنسی لے کے آئے, ایکسپلوریشنز کے اندر انہوں نے کام کیا. اور تیسرا جو میجر انہوں نے اس کے اندر کام کیا وہ یہ کیا کہ جتنے بھی ایشوز تھے اس کو CSR کے اندر, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ جہاں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں اس کا دنیا نے اپنے اپنے جو ایریاز کے مطابق جو ہے اس کے اندر اس کا پروفٹ جو ہے وہ فکس کیا. دنیا کا جو بہترین CSR ماڈل ہے جو مانا جاتا ہے وہ انڈیا کا ہے کہ جس کے اندر 2% کمپنی اپنے 3 سال کا جو ہے ایگریگیٹ پروفٹ جو ہے وہ آپ کی لوکل کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے گی. اب بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ ہم ایک اٹانومی, پروونشل اٹانومی یا فیڈرل کا ایک رول جو ہے اس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو نہ ایکسپلور کیا نہ توجہ, اور جن ایگریمنٹس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ سارے کے سارے وہ تھے جو 2010 کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے پہلے آئے. نہ ہم نے اپنے لاز بنائے, آپ کا 1948-49 کے آپ کے لاز تھے, نہ آپ نے اپنے مائن رولز کو بہتر کیا, نہ آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا, نہ آپ نے جیولوجیکل جو چیزیں تھیں انہیں بہتر کیا, نہ آپ نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کیا. اور وہ ایک ایسا جو آپ کے پاس خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے ان ٹرمز آف منرل ڈپازٹ جو ہے جو $6 ٹریلین ہے, ہم اس سے جو ہے 1% سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ نہیں لے رہے. ابھی جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے جو ایک KPK کا بل آیا ہے, یہ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے SIFC کو, کہ جس نے جب یہ PDM کے دور کے اندر گورنمنٹ آئی اور SIFC کے اندر آپ نے 6 ایریاز جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیے, اور اس کے اندر مائنز اینڈ منرلز تھا, جب آپ نے اس کی اسٹڈی کی, ریسرچ کی, اور اس سے پہلے جو ریکوڈک کا ایک میٹر تھا جو آپ نے انٹرنیشنل آربیٹریشن کاؤنسلز کے اندر جو گیا ہوا تھا اس کو سیٹل ڈاؤن کیا, بلوچستان گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ نے ایک فیصلہ لیا, اور یہ ایک ایسا ڈاکٹر صاحب پروجیکٹ ہے جو 1967 کے اندر جو ہے اس کو کنسیو کیا گیا, 78-79 کے اندر اس کی فیزیبلٹی بنی, اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً جو ہے 40-45 سال بعد بھی ہے ہمیں اس کانٹروورسی سے جو ہم نہیں نکل رہے. اب ڈاکٹر صاحب پانی پہ آ جاتے ہیں. پانی کے اندر یہ ہے ڈاکٹر صاحب, پانی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے ریزروائر نہ بننے سے 6 سے 8 بلین $US جو ہے وہ سمندر کے اندر پانی جاتا ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ 91 ایکارڈ کے اندر پاکستان کے سارے پروونسز کا حصہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے, ٹیلی میٹرک سسٹم جو ہے وہ پوری جگہ لگا ہوا ہے, اور اس کے اندر اگر کسی کو شکایت ہوتی وہ کرتی. ہاں ایک چیز اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 91 ایکارڈ کے اندر یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ ہر صوبے کا اتنا پانی ہے, تو پھر یہ اس صوبے کی مرضی ہے کہ اس پانی کو لیفٹ سے رائٹ لے جائے, سینٹر سے ایسٹ کی طرف لے جائے, یعنی کہ رائٹ بینک کی طرف لے جائے. تو صرف آپ اس اپریہنشن کی بنیاد کے اوپر, یا آپ صرف یہ کہیں کہ جی اگر پانی کے پیچھے شارٹیج ہے تو یہ پانی دے کے, یہ اس صوبے کا معاملہ ہے. ہاں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پانی کے اندر جانے کے اندر پرابلم آتی ہے تو اس کو کس طرح میک شور کرنا ہے, اصل ایریا وہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل بیٹھ کے جو حل ہو سکتی ہیں. جس طرح مائنز اینڈ منرلز جو ہے آپ کا 4 شیڈول کا اینٹی نمبر 2 کے اندر ہے کہ CCI کر سکتی ہے, اور اگر واٹر ڈسپیوٹس ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ واٹر ڈسٹریبیوٹ ایشو نہیں ہے, یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ کیا کنالز نکلنی چاہیے یا نہیں ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ آپ کا اجازت دیتا ہے آپ کا واٹر ریکارڈ جو ہے کہ ہر صوبہ اپنے پانی کے مطابق جو ہے اپنے صوبے کی زمین کے لیے جو ہے کینالز وغیرہ بنا سکتا ہے, لیکن دوسرے صوبے کا پانی جو ہے وہ اپنے حصے سے زیادہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا ہے. اس پہ بھی نہیں لے سکتا, اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, وقت بہت کم تھا, بہت اہم ایشو ہے, ہم کسی اور اسٹیج پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے سرمایہ کاری کا, خاص طور پہ پاکستان کے جو معدنیات ہیں, اتنے سالوں سے معدنیات جو موجود ہیں اور پاکستان بیچارہ قرض پہ بھیک مانگ کے چل رہا ہے, یہ معدنیات اور پاکستان نکال لیتا ہے تو سوچئے پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. ان معدنیات کے باوجود ہمارے سیاستدان اور حکمران دباؤ میں آ کر حکومت کرتے ہیں, اور یہ پیسہ جو ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے دباؤ کی بنیاد پر اپنے فائدے کے لیے یہ لوگ. تو اب یہ بہت بڑا فیصلہ آرمی چیف کا ہے, اس پہ SIFC کا ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.